نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، صحابہ کرام کے فداکاروں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج عاشوراء کا دن ہے. آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور یہ 10ویں تاریخ بہت ہی یادگار ہے، ایک تاریخ ساز دن ہے. اگر یہ دن نہیں ہوتا تو ہم لوگوں تک دین کی اصل شکل نہیں پہنچ پاتا، دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا، دین میں فتنہ پیدا ہو جاتا. آج ہم لوگوں تک جو دین پہنچا ہے تو اسی دین کے بدولت، اس محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے بدولت امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں ہم تک آج دین اصل شکل میں پہنچا ہے. ورنہ یزیدیوں نے تو پورا پلاننگ بنا لیا تھا، پورا منصوبہ بندی کر لیا تھا کہ دین کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے، دین کی اصل روح کو ختم کر دیا جائے، اصل شکل کو ختم کر دیا جائے. لیکن وہاں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن کٹانا تو پسند کیا، لیکن دین کی روح کو مسخ کرنے نہیں دیا، دین کی شکل کو برباد کرنے نہیں دیا، دین میں فتنہ برپا نہیں ہونے دیا. تو اسی دین، اسی تاریخ کے صدقے سے ہمیں دین اصلی شکل میں ملا ہے. یہ امام حسین اور ان کے گھر والوں کا ہم لوگوں پر بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی مہربانی ہے. حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. کیا فرمایا بیدم وارسی نے؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات: زہرا، حسن حسین اور مصطفیٰ علی. یہی مقصود کائنات ہے. دوستو، ہم نے قرآن پاک کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے لوگو، مردہ مت کہو. جو لوگ قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے ہو. یہ تو عام شہداء کی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ایک عام شہید کی. لیکن جو شہید اعظم ہیں، جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، نواسائے رسول ہیں، حیدر کرار کے لال ہیں، حضرت فاطمہ بطول کے خون ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے بارے میں سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام شہداء کرام کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے،
सोच नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे ही माह मुहर्रमुल हराम आता है, एक तारीख़ साज दिन, एक तारीख़ हमारे ज़हन व दिमाग में उभरने लगती है। वो तारीख़ क्या है? अहले बैत की कुर्बानी का दिन। अहले बैत ने किस तरीके से दीन को बचाने की खातिर अपनी कुर्बानी पेश किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है। मैं बहुत मुख्तसर के साथ डायरेक्ट आपको करबला के मैदान तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इख्तिसार के साथ आपकी बारगाह में चाहते हैं कि सिर्फ करबला के रेगज़ार में जो हुआ आपको मैं बताता चलूँ। दोस्तों, यजीद पलीत जब तख्त नशीन हुआ तो यजीद ने चाहा कि हज़रत इमाम हुसैन अब उनके हाथ पर हाथ दे कर के बैत कर ले। यजीद पलीत ने चाहा कि इमाम हुसैन भी आकर के उसके हाथ में बैत कर ले। इसके लिए उसने उमरा और हुक्काम को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को मजबूर किया जाए। इमाम हुसैन को बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया। आप ना चाहते हुए मदीना मनव्वरा छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब आप मदीना छोड़ रहे थे, अपने नाना जान के मज़ार पाक से लिपट गए, कह रहे थे, ऐ नाना जान, मैं मदीना मनव्वरा छोड़ना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं करता है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मदीना मनव्वरा के गलियों को छोड़ूं। इन्हीं गलियों में मेरी परवरिश हुई है, यहीं पर मेरी जो है परवरिश हुई है, मैं यहीं पर पला बढ़ा हूँ, आपके गोद में खेला हूँ, आपके पुष्ट पर चढ़ा हूँ, आपने मेरी परवरिश की है। इन गलियों को छोड़ने का जी नहीं चाह रहा है, लेकिन हालात ऐसा हो गया है कि अब हमें मदीने के गलियों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। चुनांचे आप मदीने के गलियों को छोड़ करके मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं। वो मक्का मुकर्रमा जहाँ जाकर के एक खूनी को भी अपनी ज़िंदगी के लिए राहत और सुकून मिल जाता है, वहाँ जाकर के बड़े से बड़े मुजरिम को भी कहते हैं। इतने में क्या होता है कि कूफा वालों के खतूत आना शुरू हो जाते हैं। कूफा वाले खत लिखते हैं, ऐ इमाम हुसैन, यजीद पलीद ये दीन के चेहरे को मस्ख कर रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ता, शराब पीता है, अय्याशी करता है, तरह तरह से लोंडी बाजी करता है, ना जाने दीन में तरह तरह की रहना डालने की कोशिश कर रहा है, फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐ इमाम हुसैन, आप कूफा आ जाएं, आप आ जाएंगे तो हम आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं और हम आपके ही हाथ पर बैत करेंगे। हमें आप ही जैसा इंसान चाहिए, सच्चा पक्का, जो दीन के लिए जीने मरने की चाह रखने वाले हों, जो हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हज़रत अली के सच्चा सज्जादा नशीन हैं। आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ़ लाइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 150 खतूत हज़रत इमाम हुसैन को मौसूल हुए। कितने? 150 खतूत। जब आपने देखा कि खतूत का अंबार लगता जा रहा है, तो आपने सोचा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील आपके चचाजाद भाई को कासिद बना करके आपने भेजा कूफा का जायज़ा लेने के लिए कि आप जाएं वहाँ और जाकर के हमें हालात के बारे में बताएं कि वहाँ क्या चल रहा है, हालात कैसा है, साजगार है कि नहीं। क्योंकि अल-कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी किसी के साथ जो है अहद वफ़ा नहीं करता है। जिस तरीके से इमाम हसन को उन लोगों ने बेरहमी से जहर दे करके शहीद किया था, जिस तरह से मेरे वालिद साहब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन लोगों ने कत्ल किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भी खून का प्यासा हो वो लोग, मुझे भी कत्ल करना चाहता हो। चुनांचे आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कासिद बना करके कूफा की सरजमीन पर भेजते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पहुँचते हैं अपने 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, तो वहाँ के लोगों को देखते हैं कि आपका पुरजोर इस्तकबाल किया जाता है। पुरजोर इस्तकबाल करने के बाद आपके हाथ पर एक बार में 10,000 लोग बैत करते हैं। जब हज़रत मुस्लिम
مسلم بن عقیل نے صورتحال کا جائزہ لیا تو آپ نے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں خط روانہ کیا کہ اے امام عالی مقام، بالکل یہاں حالات سازگار ہے، آپ آ جائیں، آپ کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ آئیں اور آپ بلا شبہ آ جائیں، کیونکہ یہاں کے لوگ آپ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، آپ کے نام پر ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جب خط پہنچتی ہے تو آپ روانہ ہونے کا قصد کرتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو، 8 ذوالحجہ پتہ ہے حج کا مہینہ، حج کرنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور نواسائے رسول حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابی آپ کو روکتے ہیں کہ اے امام حسین، آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ کی سرزمین کیسی سرزمین ہے، وہاں آپ کے بھائی کو بے دردی کے ساتھ زہر دیا گیا، آپ کے باپ کو قتل کیا گیا، حضرت علی کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، اس سرزمین میں آپ جانا چاہتے ہیں جو سرزمین ہمیشہ بدعہدی کرتی آئی ہے، جو سرزمین ہمیشہ آپ کے اپنوں کو نقصان پہنچاتا آیا ہے۔ آپ ہمارے آنکھوں کے سرور ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، آپ یہاں سے کہیں نہ جائیں۔ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں جائیں اور آپ کے ساتھ بھی کوفہ والے وہی برتاؤ کریں جو آپ کے بھائی اور آپ کے والد کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ مستقبل کے بارے میں پتہ رہتا ہے، ساری چیزیں آپ کو پتہ رہتا ہے کہ اس طریقے سے مستقبل میں ہونے والا ہے، اور مشیت خداوندی کے بارے میں حضرت امام حسین کو پتہ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں ایک بڑا مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ مکہ شہر ہم کو چھوڑنا پڑے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں اس شہر کو چھوڑنا، لیکن بادل نخواستہ ہمیں جانا پڑے گا کوفہ کی سرزمین پر، تاکہ کل حشر کے میدان میں میرے خلاف کوفہ والے اتمام حجت نہ کر سکے کہ ہم نے 150 خطوط کے ذریعے سے آپ کے نواسہ کو بلایا لیکن ہمارے درمیان یہ آنے کو تیار نہیں ہوا، یہ مدینہ اور مکہ کی سرزمین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا، یہ لوگ کل حشر کے میدان میں میرے نانا کے سامنے میرے خلاف مقدمہ نہ دائر کر پائے۔ اسی لیے اے عبداللہ ابن عمر، اے میرے چاہنے والوں، سنو مجھے کوفہ کی سرزمین پر جانے دو، مجھے وہاں جانا ہے، وہاں ایک بڑے مقصد کی تکمیل کرنی ہے۔ چنانچہ امام حسین جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لیتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو لیتے ہیں، حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں، حضرت سکینہ کو لیتے ہیں، حضرت علی اکبر ساتھ ہوتے ہیں، حضرت محمد قاسم ساتھ ہوتے ہیں، اور علم بردار عباس آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ کوفہ کی زمین، کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہو لیتے ہیں۔ دوستو، اس سفر میں بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، جس کو بیان کروں تو وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا، میں اختصار کے ساتھ کربلا کی سرزمین تک آپ کو لے چلوں۔ دوستو، راستے میں ہی آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے کہ کوفہ والوں نے اپنی قدیم عادت کے مطابق مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا ہے۔ صرف یہی تک محدود نہیں، بلکہ ابراہیم اور محمد جو 2 چھوٹے چھوٹے 8 سال اور 10 سال کے بچے مسلم بن عقیل کے ساتھ گئے ہوئے تھے، ان دونوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا ہے کوفہ والوں نے۔ چنانچہ یہ خبر جب آپ کو موصول ہوتی ہے تو آپ کا قدم جو ہے لغزش ہونے لگتی ہے، آپ کا قدم لڑکھڑانے لگتا ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائی کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا، اب میرے چچے زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے۔ اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کوفہ کی طرف آگے بڑھیں، اتنے میں حور آتا ہے، اور حور آ کر کے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کو کوفہ جانے نہیں دوں گا، بلکہ آپ دوسرا راستہ لے لیں، آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ المختصر، امام حسین اپنے کنبہ والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرب و بلا کے ریگزار میں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس زمین کا نام کیا ہے، اس وادی کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کرب بلا۔ امام حسین حکم دیتے ہیں کہ اسی زمین تک ہمارا منزل مقصود ہے،
یہی وادی ہمارا منزل مقصود ہے، اپنے اپنے خیمہ کو لگا لیا جائے۔ چنانچہ آپ لوگ 2 محرم کو پہنچتے ہیں اور اس طریقے سے اتمام حجت ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کوفہ والوں کے ساتھ، کہ اے کوفہ والوں، تم لوگوں نے 150 خطوط دے کر کے ہم کو یہاں بلایا ہے، تم لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میں تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن تم لوگ جوق در جوق جب خطوط بھیجے ہمارے پاس، اتنے خطوط بھیجے کہ ہم آنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے بھائی کو تم لوگوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اور ابراہیم اور محمد جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، ان لوگوں کو بھی تم لوگوں نے، ان دونوں کو بھی تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ مخاطب ہو، میری بات سنو۔ حضرت امام عالی مقام نے ایک لمبا چوڑا خطبہ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں کتنا عمدہ پیغام دیتے ہیں امام عالی مقام۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے دونوں بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود امام حسین اپنی زبان خراب نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان میں شکایت نہیں لاتے ہیں، آپ اول پھول نہیں بکتے ہیں، بلکہ شائستگی کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو، تم لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے ہم کو بلوایا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہمیں کوئی 1-2 بات کہہ دے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ہماری بات کا جواب نہ دے یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہوا کیا ہے، امام عالی مقام کے بھائی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن آپ شائستگی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اے کوفہ والو، سنو سنو، میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہوں، میں امام حضرت فاطمۃ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردارنی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، مجھ کو تم لوگوں نے بلوایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یا تو مجھ کو یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھ کو واپس مکہ مکرمہ جانے دو، یا پھر کوئی ایسی جگہ میں جانے دو جہاں پہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ فتنہ فساد نہ ہو۔ یہاں سے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین وہاں جنگ کے مقصد سے گئے تھے، اگر امام حسین وہاں جنگ کے مقصد سے جاتے تو اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین کے رگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ آپ تلوار نکالتے اور لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے، لیکن بالکل آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے گئے ہیں، اگر جنگ کرنا مقصد ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو لوگ لے کے نہیں جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین گئے تھے وہاں پر جنگ کے مقصد سے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ امام عالی مقام وہاں جنگ کے مقصد سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں پر آپ امن اور شانتی کے لیے، صلح پھیلانے کے لیے گئے تھے، صلح قائم کرنے کے لیے گئے تھے۔ دوستو، آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کوفہ میں نعمان بن بشیر جو اہل بیت کا بہت زیادہ چاہنے والا ایک گورنر ہوتا ہے، یزید نے اس کو فوراً معزول کروا دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بہت بے رحم سنگ دل انسان تھا، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا کوفہ کا، تاکہ امام حسین کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے۔ اور امام حسین کے حوالے سے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اے زیاد، یا تو میرے حوالے سے، یعنی یزید کہتا ہے کہ یا تو یزید کے تعلق سے بیعت لے لینا، میرے تعلق سے بیعت لے لینا، یا پھر امام حسین کو قتل کر دینا۔ اس طریقے سے یزید پلید نے گورنر کو حکم دیا۔ گورنر نے پورا گھیراؤ کر لیا اہل بیت کے خیمہ کا۔ ایک طرف اہل بیت ہیں، عاشورہ کی رات ہے، یہ رات جو گزر گئی وہ رات ہے۔ امام حسین اپنے کنبے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج جی بھر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اس کے بعد پھر کوئی ایسی رات نہیں ملے گی کہ تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر لو، خوب سجدے کے مزے اٹھاؤ، کیونکہ اگلا دن ہے اور اس دن میں ہم سب کو شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ دوستو، امام حسین کو للکارا جاتا ہے، امام حسین
بہت ہی شائستگی کے ساتھ اتمام حجت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں کہ اے کوفہ والوں، تم لوگوں نے ہم کو بلوایا ہے اور بلایا ہے صرف بیعت کے لیے، ہم یہاں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن پتہ ہے تم لوگوں کو اگر تم لوگ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کرو گے تو کل حشر کے میدان میں میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے، میرے ابو جان کو کیا جواب دو گے، میری اماں کو کیا جواب دو گے۔ لیکن کوفہ کے لوگ امام حسین کے خون کا پیاسا بن گیا۔ کوفہ والے چاہتے تھے یا تو امام حسین کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ شہید کر دیا جائے اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا جائے، لیکن ان کو واپس نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے ان لوگوں نے خوب سختی کے ساتھ گھیراؤ کیا۔ امام عالی مقام چاہتے ہیں کہ کربلا کے ریگزار میں جائیں، اتنے میں محمد قاسم کہتے ہیں، حضرت حسن کا لڑکا، کہتے ہیں اے چچا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں جائیں گے، یہ کبھی میں ہونے نہیں دوں گا۔ جب سے میں یتیم ہوا ہوں بچپن سے لے کر اب تک آپ نے ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہونے دیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، لیکن آپ جائیں میرے ہوتے ہوئے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت قاسم کی بات سن کر کے امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اے قاسم، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں اس کربلا کے ریگزار میں جانے کی، اس خونی ماحول میں جانے کی، وہاں جانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں اس نشانی کو گوانا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کو کوفہ والوں نے زہر دے کر کے قتل کیا، میں نہیں چاہتا کہ کوفہ والا تمہیں بھی قتل کرے۔ اے میرے بیٹے سنو، میرے ہوتے ہوئے تم کو یہ اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن حضرت محمد قاسم قدموں میں گر جاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، اے میرے ابو، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، آپ اجازت دیں تو ان یزیدیوں کو میں بتا دوں کہ امام علی کے جو خون ہے، امام علی کا جو خون ہے ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، اور وہ ان کو بتائے گا کہ امام حسین کے خون میں، امام علی کے خون میں کیا جوش ہوتا ہے، امام حسین کے خون میں کیا بات ہوتی ہے، ان لوگوں کو میں بتا دوں یزیدی لشکروں کو۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ امام قاسم، حضرت محمد قاسم جاتے ہیں کربلا کے ریگزار میں اجازت لے کر کے، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور ڈٹ کر کے جس طرف جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جس طرف جاتے ہیں یزیدی فوجوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، ماتم چھا جاتا ہے کہ یہ شیر کی تلوار کہیں اگر ہمارے سامنے سے گزر گئی تو ہمارے سر جو ہے تن سے جدا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، امام قاسم کو، محمد قاسم کو بھی ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، امام علی مقام روتے ہوئے جاتے ہیں اور امام محمد قاسم کو اٹھا کے لے کر کے خیمہ میں آتے ہیں، اور خیمہ میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، خواتین روتی ہیں، بچے روتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، حضرت سکینہ پیاس کے مارے رو رہی ہے، حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کا ننھا بچہ ہے، دودھ خشک ہو جانے کی وجہ سے بار بار زبان اپنے منہ سے نکالتا ہے بچہ، حضرت شہر بانو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں کہ یا امام علی مقام، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم پانی بالکل نہیں چاہتے ہیں، آپ تو سخی ابن سخی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کے لیے آپ یزیدوں کے پاس جا کے پانی کے 2 بوند مانگ لیں تاکہ اس ننھے منھے بچے کی پیاس بجھ سکے۔ اس بچے نے تو ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اگر آپ جا کر کے مانگیں گے تو وہ لوگ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ لٹانے والا ہے، ہمارے گھرانے کے پاس لوگ آ کر کے مانگتے ہیں تو ہم لوگ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ یہ امام حسین کی شایان شان نہیں ہے کہ ان یزیدیوں کے سامنے، بدبختوں کے سامنے جا کر کے پانی کی 2 بوندیں مانگے۔ اے شہر بانو، صبر کرو، بہت جلد انشاءاللہ
حضرت علی اصغر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر پینے کا موقع ملے گا، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ حضرت شہربانو اور دوسرے سارے لوگ، حضرت زینب بھی آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں کہ اے میرے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ اس ننھے منھے بچے کی جو بار بار زبان منہ سے نکال رہا ہے، ہمیں اب برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کا زبان نکالنا برداشت نہیں ہوتا ہے، پیاس کے مارے یہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ اور اتنے میں عباس علم بردار کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو جان ہمیں جانے دیں، لیکن اتنے میں حضرت علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو جان ہم چاہتے ہیں کہ ان یزیدیوں کا ہم سامنا کریں اور ان کو بتائیں کہ حیدر کرار کے خون میں وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے اور وہ طاقت ہے، وہ شجاعت اور بہادری ہے کہ اگر وہ میدان کرب و بلا میں آ جائے تو ایک ایک یزیدی کو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس خون سے تعلق رکھتا ہے اور مولا علی کا شیر کس خون سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، اے ابو جان ہمیں اجازت دے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے علی اکبر، میں کیسے تم کو اجازت دے دوں؟ آپ جو ہے ہمارے خیمے کی جان ہیں، آپ کو دیکھ کر کے ہم لوگ جیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے بالمشابہ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح تھے۔ جب ان کا چہرہ، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کسی کو ستاتی تو حضرت امام علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے تو دل کو سکون مل جاتا تھا، کیونکہ حضرت علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح تھے۔ تو حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ اے علی اکبر، اگر ہم نے تم کو اجازت دے دیا، یہ یزیدی تم کو قتل کر دیے تو پھر ہم کن کو دیکھ کر کے جئیں گے؟ مدینے والے کن کو دیکھ کر کے جئیں گے؟ آپ کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کو ہلکا کرتے ہیں، چنانچہ آپ کو ہم اجازت نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ بالآخر حضرت علی اکبر بھی اجازت لے کر کے میدان کارزار جاتے ہیں اور خوب ڈٹ کر کے یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ مقابلہ دیکھ کر کے یزیدیوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ علی کا شیر زندہ رہا تو ہم سب پر بھاری پڑے گا۔ چنانچہ شمر لعین نے، عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سنو سنو، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اس علی کے شیر میں وہ طاقت ہے کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ چنانچہ جھنڈ در جھنڈ، جوگ در جوگ ان پر حملہ کرو، ایک ساتھ نیزے اور برچھی لے کر کے جاؤ، ایک ساتھ تیروں سے حملہ کرو، ایک ساتھ بھالے سے حملہ کرو، ایک ساتھ برچھیوں سے حملہ کرو، تو ہی اس حسینی شیر کو سنبھال سکتے ہو، ورنہ یہ اکیلا شیر سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جوگ در جوگ حضرت علی اکبر پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی حملہ کرتے ہیں، پیچھے سے آگے سے چاروں طرف سے امام علی اکبر کو کسی بدبخت نے پیچھے سے ایک بھالے سے وار کرتا ہے۔ امام علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر اپنے ابو جان کو پکارتے ہیں، یا ابا، یا ماں، اس طریقے سے پکارتے ہیں، اور امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے خیمہ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس طریقے سے یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے شہید ہونے والے حضرت علی اکبر جام شہادت کا نوش فرماتے ہیں، اور پھر عباس علم بردار حضرت امام علی مقام سے اجازت چاہتے ہیں کہ امام علی مقام، آج تک ہم نے، اے میرے آقا، ہمیشہ حضرت عباس علم بردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام پکار کر کے نہیں بلایا، بھائی پکار کر کے نہیں کہا، کیا کر کے بولے، اے میرے آقا ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ حالانکہ حضرت علی کے سوتیلے بیٹے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیٹا ہونے کا احساس امام حسین کو نہیں دلایا، بھائی ہونے کا احساس نہیں دلایا۔
کہ میں بھی علی کا خون ہوں، بلکہ ہمیشہ امام علی مقام کو آپ نے آقا کر کے کہا ہے، اور اس دن بھی فرمایا کہ اے آقا ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں سب کچھ گوارا ہے، لیکن سکینہ بلک بلک کر کے رو رہی ہے، سکینہ کی پیاس اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آج تک سکینہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج آقا ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس کم سے کم ہم بجھا دیں، اپنی بھتیجی کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے عباس علمبردار، تو ہمارے خیمے کی جان ہے، تو اگر چلا گیا تو پھر ہمارے ان لوگوں کو سہارا کون دے گا؟ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی امام علی مقام ان کو اجازت دیتے ہیں، حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑا لیتے ہیں اور ایک خشک مشکیجہ لیتے ہیں، اور مشکیجہ لے کر کے تیزی کے ساتھ یزیدی فوجوں کے بیچ سے ہوتا ہوا دریائے دجلہ کی جانب آپ تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکروں میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے، وہ لوگ دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ اگر عباس علمبردار پانی لے لیا اور پانی لے کر کے خیمہ تک پہنچ گیا تو بہت مشکل ہوگا کہ جنگ کو ہم لوگ جیت جائیں، ان لوگوں کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ عمرو بن سعد اور شمر لعین نے حکم دیا کہ جاؤ کسی طریقے سے عباس کو روکو اور پانی لے جانے نہیں دینا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے تلوار کو لہراتا ہوا ہواؤں میں، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے یزیدیوں میں ان لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے لے جا کر کے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے کے دونوں پیر کو گھسا دیتے ہیں اور لے جا کر کے مشکیجہ کو بھرتے ہیں، اور بھرنے کے بعد اپنا ایک چلو پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اگر 2 بوند پانی میں پی لیتا ہوں تو ان یزیدی لشکروں کا نام اور نشان میں مٹا دوں گا۔ چنانچہ پینے جاتے ہیں، لیکن جب اپنے آقا امام حسین کی یاد آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ابھی تک 3 دنوں سے بھوکا پیاسا ہے، پانی نوش نہیں فرمایا ہے، اور میں غلام ہوں، میں آقا کے بغیر پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ نے پانی چھوڑ دیا، اور سکینہ کی یاد آئی، حضرت زینب کی یاد آئی، اور اس خیمہ میں رہنے والے ہر ایک پیاسا کی یاد آئی۔ آپ نے پانی پینا گوارا نہیں کیا، بلکہ گھوڑے کی طرف اشارہ کیا کہ اے گھوڑا، اگر پانی پینا چاہتا ہے تو بھی پیاس بجھا لے، 3 دنوں تک تو بھی تو بھوکا اور پیاسا ہے، آج موقع ملا ہے پانی پی لے۔ اور گھوڑا نے، وہ بھی گھوڑا وفادار تھا، وہ بھی گھوڑا کیسا وفادار تھا کہ میرا مالک جو بھوکا اور پیاسا 3 دنوں سے ہے، جس نے پانی کی ایک بوند تک نہیں دیکھی ہے، میں کیسا گھوڑا ہوں کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے میں پانی پی لوں گا۔ چنانچہ گھوڑا نے سر ہلایا، گویا کہ زبان حال سے گھوڑا کہہ رہا ہے جب آقا پانی نہیں پیتا ہے تو اس سوار کو پانی پینے کا حق کس نے دیا ہے؟ چنانچہ گھوڑا نے بھی پانی نہیں پیا اور پیاسا جو ہے وہاں سے واپس نکلتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے ایک ہاتھ میں مشکیجہ کو لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں تلوار کو لہراتا ہوا ہواؤں میں، فضاؤں میں لہراتا ہوا یزیدیوں کے سروں کو کاٹتا ہوا آتے ہیں، اور آتے آتے یزید شمر لعین نے حکم دیا، عمرو بن سعد نے حکم دیا، اگر پانی ان کے خیمہ تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا ایک بھی یزیدی زندہ نہیں بچے گا، کوشش کرو کہ ان کا پانی میدان ہی میں ختم ہو جائے، خیمہ تک جانے نہ پائے۔ اگر پانی چلا گیا تو پھر ایک طوفان آئے گا، ایک سیلاب آئے گا جو یزیدیوں کو بہا لے جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک بدبخت نے نشانہ سادھ کر کے آپ کے ہاتھ میں مارا، جس ہاتھ میں مشکیجہ آپ پکڑے ہوئے تھے اس ہاتھ کو کاٹ کر کے زمین میں گرا دیتا ہے۔ اس مشکیجہ کو پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، آپ کے اس ہاتھ میں بھی وار کرتا ہے، اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ آپ نے مشکیجہ اپنے منہ میں پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھ آپ گوا دیے، لیکن آپ کو افسوس نہیں ہوا، آپ کو خوشی تھی تو اس بات کی تھی کہ سکینہ کی پیاس بجھا دوں، سکینہ میری بھتیجی کی پیاس بجھا دوں۔ چنانچہ گھوڑے میں تیزی کے ساتھ آپ چلتے ہیں، سکینہ کی پیاس کی خوشی میں اپنے دونوں بازو کو گوا دیے، آپ کو ذرا برابر افسوس نہیں ہوا۔ ایک بدبخت یزیدی لعین نے آپ کے چہرے پہ، آپ کے منہ میں، جس سے آپ مشکیجہ پکڑے ہوئے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ تیر مارتا ہے
کہ مشکیجہ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کے حلق تک جا کے تیر پیوست ہو جاتا ہے، تیر لگتا ہے، آپ کے منہ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا جاتا ہے، مشکیجہ گر جاتا ہے زمین پر اور سارے پانی بہہ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار زمین میں گرتے ہیں اور رونا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو گوانے کا مجھے افسوس نہیں ہے یزیدیوں، تم لوگ کبھی یہ نہ سوچنا کہ عباس علمبردار کا بازو کٹ گیا ہے اسی لیے رو رہا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اپنے دندان مبارک کے شہید ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اگر آج عباس علمبردار رو رہا ہے تو اس لیے رو رہا ہے کہ سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا، امام حسین کی شہزادی کی پیاس نہ بجھا سکا، اپنے آقا سے ہم ایک اجازت لے کر کے آئے تھے، اس اجازت کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ اگر عباس علمبردار کو افسوس ہے تو اس بات کا افسوس ہے کہ سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا، اپنے ہاتھوں کا افسوس نہیں ہے، اپنی جان کا افسوس نہیں ہے۔ اس نہت شیر پر جنہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کو گوا چکا ہے، اس پر تیر اور برچھیوں کے ساتھ وہ یزیدیوں نے حملہ کیا اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ آپ کے بدن میں لہو لہان کر دیا، خون کر دیا، آپ کو بہت زیادہ چوٹ پہنچائی۔ آپ نے پکارا امام حسین کو، یا آقا یا آقا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، میں نے تجھ سے کہا تھا عباس علمبردار ان یزیدیوں کے پاس مت جانا، یہ لوگ کسی کا حق نہیں پہچانتا ہے، یہ لوگ تو میرے بابا کو قتل کر دیا، میرے بھائی کو زہر دے کر کے قتل کیا، میں نے تم کو منع کیا تھا۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے ہوئے دل میں ایک تمنا، ایک حسرت لے کر کے جا رہا ہوں کہ سکینہ کی پیاس نہیں بجھا سکا، کہ زینب کی پیاس نہیں بجھا سکا، کنبہ والوں کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ اگر افسوس ہے تو اس بات کا افسوس ہے، مجھے اپنی جان کا فکر نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے میرے آقا۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ آج تک تو نے مجھے بھائی نہیں کہا میرے بھائی، آج جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک بار بھائی کہہ دے۔ آج جا رہے ہو اس دنیا کو چھوڑ کر، جب تم اس دنیا میں آئے تھے جس طریقے سے میرے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، اپنی آنکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں کھولی تھی، اسی طریقے سے تم بھی پیدا ہونے کے بعد آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی تھی جب تک کہ تم کو میرے گود میں نہیں دے دیا گیا تھا۔ تم تو حضرت علی کی سنت میں اس دنیا میں آئے تھے، تم تو میری خاطر جو ہے اپنی جان قربان کر دیے، پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کر کے کہا ہے۔ اے عباس علمبردار، آج جا رہے ہو، جاتے ہوئے تمہاری زبان سے بس ایک بار سننا چاہتا ہوں کہ مجھے بھائی کر کے پکارتے، مجھے بھائی کر کے کہے۔ زندگی بھر تم نے آقا کر کے کہا ہے، اپنی سکینہ کے لیے دونوں بازو کو کٹا دیے، اپنی زبان شہید کر دیے، اپنے دندان شہید کر دیے، آج میں چاہتا ہوں میرا بھائی مجھے بھائی کر کے کہے۔ چنانچہ عباس علمبردار کہتے ہیں، اے میرے بھائی مجھے اجازت دے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی کہنا تھا قفس عنصری سے روح پرواز کر جاتی ہے، قفس عنصری سے روح پرواز کر جاتی ہے، حسینی خیمہ میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ عباس علمبردار امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا، جو حسینی خیمہ کے لیے ایک امید کی کرن تھی، ان کو دیکھ کر کے حوصلہ ملتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عباس بھی ہم کو اکیلے میدان میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر کے اب دوپہر ہونے کو جا رہا ہے، لاشوں کو کاندھا دے دے کر کے تھک گئے ہیں، 55 سال عمر ہو چکی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ابھی تک داڑھی اور سر کے بال پکے نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عباس علمبردار اور حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو آپ کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ خیمہ والے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے غم میں کس طریقے سے سارے بال سفید ہو گئے۔ آپ کے بال سفید نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا صدمہ صبح سے لے کر کے دوپہر ہونے کو ہے اور آپ کے سارے بال پک گئے اور سارے شہیدوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے آپ خیمے میں لا رہے ہیں۔
आखिरकार आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुल्फ़कार लेकर के, हज़रत जाफ़र तैयार का पट्टा लेकर के, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ढाल लेकर के, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक बांध करके अब जो है आप करबला का रुख करते हैं। अब कोई ऐसा नहीं है जो कहे ऐ अब्बा जान आपको हम करबला जाने नहीं देंगे, पहले हमें जाने दीजिए। इमाम अली अकबर ने भी जाम शहादत नोश फरमा चुका, हज़रत मोहम्मद कासिम ने भी जाम शहादत नोश फरमा चुका, और जितने थे एक एक बाद दिगर जाम शहादत नोश फरमा चुके। अब कोई नहीं बचा है। और मोहम्मद ने भी जो छोटे छोटे जो हज़रत इमाम अली मुकाम के भांजे थे वो लोग भी जाम शहादत नोश कर चुके। अब इमाम अली मुकाम सारी तैयारी के साथ अब करबला के रेगज़ार में जाने के लिए तैयारी करते हैं। इधर यजीदी लश्करों के दरमियान मशवरा चल रहा है, एडवाइस चल रहा है कि अब तो ये लाशें उठा उठा के थक चुके हैं, 55 साल के ज़ईफ़ आदमी हैं, बूढ़े हैं, इमाम हुसैन अब हमारा क्या मुकाबला कर सकेगा, 3 दिन का भूखा प्यासा है, अब हमारा क्या मुकाबला कर सकेगा। चलो एक ही बार में इमाम हुसैन का खात्मा कर देते हैं। लेकिन उन बदबख्तों को पता नहीं था कि अगर इमाम हुसैन एक मरतबा सिर्फ आंधी को इशारा करता तो उन यजीदियों को उड़ा ले जाता। उन बदबख्तों को पता नहीं था इमाम हुसैन अगर एक मरतबा पानी की तरफ इशारा करता तो दरियाए दजला उन लोगों को बहा ले जाता। उन लोगों को पता नहीं था कि कायनात के नवासा अगर एक मरतबा इशारा कर देते तो पूरी दुनिया मिलकर के उन लोगों को निस्तो नाबूद कर देते। लेकिन मशीयत खुदाबंदी के सामने इमाम हुसैन झुके हुए हैं। पता है कि यहीं पर हमको शहीद होना है। नाना जान ने आज से कितने साल पहले हमको ये पेशिन गोई की थी कि ऐ मेरे बेटा करबला की सरजमीन पर तुमको अपनी शहादत दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके मेरा दीन बचाना है। चुनांचे इमाम हुसैन अज़ीमत पर अमल करते हैं और फिर घोड़े पर सवार होते हैं और अपने खेमा वालों को नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं कि ऐ खेमा वालों, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बीवियों। और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे वो तो रोना शुरू कर देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनके अंदर उठ के खड़े होने की ताकत नहीं थी। हज़रत सकीना प्यास के मारे रो रही थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चाहते तो थे कि मैदान में जाएं, लेकिन उठने की ताकत नहीं थी, पैर ज़मीन पर खड़ा होने की ताकत नहीं मिल रही थी। अपने वालिद साहब से कहते हैं कि ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे पेदर बुजुर्गवार, अगर आज अल्लाह ताला मुझे ताकत दिया हुआ होता, मुझे बीमारी नहीं होती तो मैं आपको मैदान में जाने नहीं देता। मेरे अंदर ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है। इमाम हुसैन वसीयत करते हैं, बेटा अगर तू भी जाकर के शहीद होगा तो मेरी नस्ल को कौन चलाएगा? तू भी अगर करबला के मैदान में जाके शहीद हो गया तो मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? मेरी नस्ल को आगे बढ़ाना है बेटा, तू सब्र कर और अपने नाना जान के मज़ार में जा कर के बताना किस तरीके से करबला का वाक़या पेश आया। सकीना को संभालना है, ज़ैनब को संभालना है, इन लोगों को संभालना है बेटा। अगर तू भी शख्स शहीद हो गया तो कौन इन लोगों को संभाले? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप की बात को सुन कर के सब्र करते हैं, रोते हैं, गिरिया और जारी करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रवाना हो जाते हैं करबला के रेगज़ार में। इतने में जिन्नात का सरदार आता है। जिन्नात का सरदार आकर के कहता है कि ऐ इमाम अली मुकाम, आपके वालिद साहब के हाथ पर हमने ईमान कबूल किया है। इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर हमने ईमान कबूल किया है। मैं जिन्नात का सरदार हूँ, मेरा नाम फलां है। आप अगर इजाज़त दे तो एक एक यजीदी को मैं चुन चुन करके कत्ल कर दूँ। आपको इन लोगों ने जिस तरीके से सताया, जिस तरीके से परेशान किया, अब्बास अलंबरदार को कत्ल किया, हज़रत अली अकबर को शहीद किया, हज़रत अली असगर को शहीद किया, सबको इन लोगों ने एक एक करके शहीद कर डाला। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको शहीद करें। आप अगर इजाज़त दें तो इन लोगों को मैं चुन चुन करके कत्ल कर दूं। आप जवाब सुनिए इमाम अली क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये इंसानों के दरमियान की जंग है, इंसानों के दरमियान की लड़ाई है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम इजाज़त दें और आप जाकर के इन लोगों को कत्ल करें। वो लोग तो आपको देख नहीं सकता है, लेकिन आप उनको कत्ल कर देंगे मुझे पता है। लेकिन
کل حشر کے میدان میں یہی یزیدی میرے نانا جان کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ لڑے گا اور کہے گا تیرا یہ حسین جب ہم سے جنگ نہیں لڑ پایا تو ہمارے خلاف جنات کو بھیج دیا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو جا کر کے ان لوگوں کو قتل کرے۔ اور یہ سراسر ناانصافی ہوگا، کیونکہ انسان تم کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تم انسان کو دیکھ سکتے ہو اور تم اس کو چن چن کر کے قتل کر دو گے، لہٰذا میں ناانصافی نہیں چاہتا ہوں۔ کل حشر کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ نواسائے رسول کی بارگاہ میں کوئی ناانصافی ہوئی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے جاؤں، میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے جنگ لڑوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہندوستان کے باشندے ہیں، آج پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، نان مسلم بھی امام حسین کی شہادت، امام حسین کی جواں مردی، امام حسین باطل کے مقابلے سے جس طریقے سے ڈٹ گئے تھے، اس کا بیان آج ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، نان مسلم بھی کرتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کے معرکہ میں حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ حق بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، اس کو مسل دیا جائے گا، بالکل نہیں، حق کم ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں ہم صرف نہیں، ہم اور آپ نہیں، غیر مسلم بھی امام حسین کے نام پر بہت ساری کتابیں لکھے ہیں، بہت سارے اشعار لکھے ہیں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، کوئی بھی اہل بیت کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو اہل بیت اس کو نامراد نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت خواجہ غریب نواز نے جب خراج عقیدت پیش کیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، اس طریقے سے جب خراج عقیدت پیش کیا حضرت خواجہ غریب نواز نے تو پورے ہندوستان کا راجا اس کو بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس طریقے سے جو کوئی بھی آج آپ لوگ امام حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، حضرت امام علی مقام صرف 72 لوگ تھے، اور وہ لوگ کتنے تھے؟ 22,000۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 22,000 لشکر لے کر کے ان کے مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے، اور آپ صرف 72 تھے۔ آج ہم لوگ یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن صرف تعداد نہ دیکھیے، آپ لوگ دل میں جو جذبہ امام حسین کا ہے اس کو دیکھیے۔ آپ لوگ جو دل میں جذبہ لے کر بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی اچھی نیت کی بنیاد پر یہی ادا اگر اہل بیت کو پسند آ جائے کہ آج ہمارے نام پر فلاں فلاں لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں، تو پتہ ہے کہ قسمت کا ستارہ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے، ایک سیکنڈ میں خالی امام حسین اور ان کے خانوادے کے لوگوں کا اشارہ ہو جائے تو آپ کا ڈوبا ہوا نیا، ڈوبی ہوئی کشتی پار لگنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اسی لیے آپ سوچیں کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج تک تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے کبھی مایوسی کا سامنا نہیں ہوا۔ اور انشاءاللہ العزیز آج میں قسم اللہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ امام حسین کے نام پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم حسینی ہیں، اور جو حسینی ہوتا ہے قلیل مقدار میں ہوتے ہوئے بھی ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نامراد نہیں کرتا ہے، خائب اور خاسر وہ لوگ کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ امام حسین کو جس طریقے سے ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ اتنی بے رحمی کے ساتھ ان کو امام علی مقام کو ان لوگوں نے قتل کیا، لیکن امام علی مقام نے بھی ان لوگوں کو دکھا دیا، یزیدیوں کو، ان لوگوں کو ایک سیکنڈ میں ایسا لگنے لگا تھا، ایک پل میں، کہ اب یہ حیدری شیر ہم سب کو تباہ اور برباد کر ڈالیں گے۔ جب آپ کی تلوار چل رہی تھی تو یزیدیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، ان لوگوں میں بحران مچ گیا تھا، ان کو لگنے لگا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ کچھ لوگ مورخین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر امام علی مقام کو سجدے میں قتل نہیں کیا جاتا تو یزیدیوں کی نسل تک مٹ جاتی، یزیدیوں کی نسل تک کربلا کے میدان میں مٹ جاتی اگر امام حسین کو سجدے کی حالت میں
شہید نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ اگر ابھی امام حسین کو شہید نہیں کرو گے تو کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر اس نے نماز ادا کر لی اور نماز پڑھ کے سر اٹھا لیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ روحانی قوت ان کے اندر اتنی آ جائے گی نماز پڑھنے کے بعد کہ ہم لوگ تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ امام حسین جب نماز ادا کر لیں گے تو ہم ان کا سامنا بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شمر لعین نے، عمرو بن سعد نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ چنانچہ آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور جو حضرت زینب، حضرت سکینہ اور حضرت زین العابدین تھے، ان لوگوں کا خیمہ جلا دیا گیا۔ ان لوگوں کو بیڑیاں پہنایا گیا، ان لوگوں کے گلے میں بیڑی ڈالے، ہاتھ میں اور پیر میں بیڑی ڈالے، اور ان لوگوں کو قیدی بنا کر کے کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں گھمایا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ کوئی باغی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ امام علی کے اولاد ہیں، امام علی مقام کے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یزیدی حکومت کے باغی ہیں، ان لوگوں نے یزید کے ساتھ بغاوت کیا ہے، یہ لوگ باغی ہیں، گلیوں میں بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ حضرت زین العابدین بیمار ہیں، صرف رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بولے تو کیا بولے، کہیں تو کس سے کہیں؟ خود تو کونین کے سردار کے نواسے ہیں، کن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے گھماتے ہوئے آپ لوگوں کو کوفہ سے ہوتا ہوا دمشق لے جایا گیا۔ دمشق لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا اور نیزہ میں لے کر کے گھمایا گیا، اور لے جاتے رات کا وقت تھا، حضرت سکینہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیاس کی ماری تھی، وہ ایک پیڑ کے درخت کے نیچے جا کر کے سو گئی، اور قافلہ آگے بڑھنے لگا حضرت سکینہ کو چھوڑ کر کے۔ لیکن کرامت دیکھیے حضرت امام حسین کی، انتقال فرما جاتے ہیں، نیزے میں آپ کا سر ہے، وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین میں دھس جاتا ہے۔ یزیدی لشکر خوب کوشش کرتے ہیں کہ نیزہ اٹھائے، لیکن نیزہ اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ اب ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ لوگوں نے غور و فکر کیا کہ کوئی چھوٹ گیا ہے شاید، اس لیے امام حسین کا نیزہ دھس گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے؟ تو پھر حضرت سکینہ کو تلاش کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب دیکھتے ہیں تو وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ پوش خاتون حضرت سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے کربلا کا واقعہ سن رہے ہیں۔ جب لوگ جا کر کے وہاں پہنچے، بولے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے بچے کو سنبھال کے رکھا، آپ ہیں کون؟ تو وہ لوگ چلے گئے لے کر کے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت سکینہ نے بتایا کہ وہ اور کوئی نہیں تھی بلکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور اس طریقے سے کوفہ کے بازار میں آپ لوگوں کو لے جایا گیا، اور وہاں لے جانے کے بعد پورے بازار میں گھمایا جا رہا تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو کچھ قیدیوں کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ جو یزید کے باغی تھے اس میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے دیکھا کہ قیدی جا رہے ہیں تو اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ کچھ پانی لے جاؤ، کھجور لے جاؤ، اور ان قیدیوں سے پوچھنا کچھ کھانے پینے کی بھیجے ہیں اور کچھ ضرورت تو نہیں ہے، قیدی کی تمنا پوچھنا۔ اس کی خادمہ جاتی ہے اور پوچھتی ہیں حضرت زینب سے، حضرت زین العابدین سے کہ آپ لوگ قیدی ہیں، اس شہر میں اجنبی ہیں، ہمارے سردار نے پوچھی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ اس بازار میں ہمارے بارے میں کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، بس ایک عورت آ کے پوچھ رہی ہے۔ کھانے کا دیا، پانی پلایا، شربت وغیرہ جو کچھ تھا سب کو دیا۔ تو
حضرت زینب نے دیکھا کہ جہاں کوئی پرسان حال نہیں، ایک عورت ہمارے بارے میں آ کر کے ہم کو پوچھ رہی ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ کو مجبور کیا ہماری اس طریقے سے دیکھ ریکھ کرنے کی، ہماری خبر گیری کرنے کی۔ تو ان کے خادمہ، اس خادمہ کے ذریعے سے ان کی مالکن کو بلوایا، تو اس مالکن نے کہا کہ دیکھیے ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، لیکن ہاں برسوں پہلے جب میں آج سے 15-20 سال پہلے مدینہ میں رہتی تھی تو حضرت فاطمہ کے گھر میں لونڈی تھی، خادمہ تھی، اور حضرت فاطمہ نے ہم کو آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی، روانہ ہو رہی تھی، تو حضرت فاطمہ سے ہم نے دریافت کی تھی کہ اے فاطمہ اب تو ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی وصیت ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی قیدی دیکھ لینا تو اس کو کھانا اور پانی پلا دینا، ان کے ساتھ بھلائی کر دینا، بس اے میری بہن یہی وجہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا، میں تم لوگوں کو پہچانتی نہیں ہوں۔ تو حضرت زینب بھی خاموش رہی۔ بالآخر اس عورت نے پوچھی کہ آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو پوچھیں، آپ کے لیے ہم دعا کر دیں۔ اس خادمہ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب میں حضرت فاطمہ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے تھے حضرت امام حسن حسین کو، وہ لوگ کھیلتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آخری عمر میں ان لوگوں کی زیارت کروں، وہ بچے کہاں ہیں؟ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ اتنا سننا تھا، ڈھاڑے مار کر کے حضرت زینب رونے لگی، حضرت امام زین العابدین رونے لگے۔ تو وہ خادمہ پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ بولے کہ یہ دیکھو نیزہ پر جو سر آپ کو دکھ رہا ہے یہ میرا بھائی امام حسین کا سر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ میرا بھائی امام حسین ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یہی وہ امام حسین ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا، یہی وہ نواسہ رسول ہیں، یہی فاطمہ زہرا کا پھول ہے، یہی حضرت علی کے خون ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ان کو یزیدیوں نے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا، یہ میرا بھائی یہ حضرت امام زین العابدین ہے، اور یہ امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ خادمہ رو پڑتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں آخری عمر میں وصیت کی تھی، ان کی آنکھوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ میرے بال بچوں کو دمشق کے بازار میں گھمایا جائے گا اور قیدی بنایا جائے گا، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو وصیت کی تھی۔ چنانچہ وہ خادمہ نے لوگوں کے درمیان اعلان کرتا ہے کہ یہ دیکھو نواسہ رسول کو کس طریقے سے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، امام زین العابدین کو قیدی بنایا ہے، حضرت سکینہ کو قیدی بنایا ہے۔ کوفہ کے بازار میں لوگ آپس میں تلوار کھینچ لیتے ہیں اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں حضرت اہل بیت کے نام پر۔ دوستو اہل بیت کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں جن کو بتانے سے زبان قاصر ہے اور سننے سے دل لرزہ براندام ہو جائے گا، لیکن وقت بہت مختصر ہے، اب نماز کا بھی وقت ہونے کو جا رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یعنی نماز ظہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے ٹائم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سجدے میں جب سر رکھا تھا تو آپ کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ وقت ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسی وقت میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں اور آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں اور دعا کریں، ان کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں، رو رو کر کے آج دعا کریں کہ اے امام عالی مقام ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے امام عالی مقام اگر کوئی قرض میں ہم مبتلا ہیں تو اس سے سبک دوشی کی دعا کریں، اگر کوئی پریشان حال ہے اس سے کی بدحالی سے نجات کے لیے دعا کریں۔ تو آج کے اس مکرم اور معزز دن میں، عاشوراء کے دن میں، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا، نیک دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ آئیے ہم سب لوگ مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔